اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم عزیز دوستو۔ جب ایک ٹوٹے ہوئے دل کے باپ کی ویڈیو منظر عام پر آئی تو یوں لگا جیسے پوری وادی پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ وہی بنیر جو کبھی سرسبز پہاڑوں، گنگناتے چشموں اور دل کو موہ لینے والے حسن کے لیے جانا جاتا تھا، آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آبادیاں، بستیاں سنسان بیابانوں میں بدل چکی ہیں۔ وہی پہاڑ جو کل سکون کی علامت تھے، آج ٹوٹے ہوئے پتھروں اور بہتے ہوئے آنسوؤں جیسے چشموں کے ساتھ دردناک کہانی سنا رہے ہیں۔ اچانک بادل یوں پھٹے جیسے آسمان اپنی حد سے بوجھل ہو گیا ہو۔ لمحوں میں پوری وادی پر ایک ایسا سیلاب اترا جس نے اپنے راستے میں ہر شے کو بہا دیا۔ جانور، درخت، مکانات، انسان، سب کچھ محفوظ نہ رہا۔ گھروں کی دیواریں بیٹھ گئیں، گاڑیاں پانی پر یوں تیرتی رہیں جیسے محض کھلونے ہوں، اور سینکڑوں زندگیاں ایک جھٹکے میں ختم ہو گئیں۔ اچانک بادل یوں برسنے لگے جیسے آسمان کا دھانا کھل گیا ہو اور ایک ساتھ سارا پانی زمین پر انڈیل دیا گیا ہو۔ لمحوں میں نالے اور چشمے بکھر گئے، پانی اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے گیا۔ یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی اور ہر طرف لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ تاریخ کے بدترین سیلاب نے خیبر پختونخوا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ کلاؤڈ برسٹ نے گاؤں کے گاؤں ہی صفائی ہستی سے مٹا دیے۔ دوستو، آج پاکستان کے شمالی علاقے شدید بارشوں اور سیلاب کی لپیٹ میں ہیں۔ خاص طور پر سوات میں تباہی کا عالم ہے۔ رپورٹوں کے مطابق صرف 48 گھنٹوں میں 300 سے زائد جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ دریائے سوات میں خوفناک ریلا دوڑ رہا ہے اور مناظر قیامت صغریٰ کی یاد دلا رہے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ تباہی اس طرح اچانک کیوں نازل ہوئی؟ کون سا راز چھپا ہے اس ہولناک منظر کے پیچھے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف بنیر کے اس سانحے پر روشنی ڈالیں گے بلکہ ایک باپ کی ایسی داستان بھی سنائیں گے جو سننے والے کے دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی بیوی اور 5 معصوم بچوں کے ساتھ گھر میں آرام کر رہا تھا، مگر پانی کا ایک بے قابو ریلا آیا اور اس کی دنیا اجاڑ کر چلا گیا۔ وہ باپ چیختے ہوئے کہتا ہے، میرے بچے میرے ہاتھوں سے چھن گئے، میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ڈوب گیا۔ اس کی ہچکیوں کی آواز سن کر ہر دل لرز اٹھتا ہے۔ دوستو، پیر بابا اور ملک پورہ کے پہاڑوں پر جب سیاہ بادل چھائے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ عام بارش ہو، مگر کچھ لمحوں بعد زمین کانپنے لگی، بادل پھٹا اور پانی کا سیلاب پہاڑوں کو توڑتا ہوا بستیوں میں اتر آیا۔ چھوٹے چھوٹے نالے جب آپس میں ملے تو ایک دھاڑتا ہوا طوفان بن گئے اور پورے گاؤں صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ لاشیں دور درختوں اور پتھروں میں پھنسی ہوئی ملیں، کہیں جسم کے ٹکڑے الگ ہوئے تو کہیں خواب دب گئے۔ کھیت، گھر، بستے اور کتابیں سب کچھ مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ خاص طور پر جب ایک سکول کے 150 معصوم بچوں کی خبر آئی تو دل دہل اٹھا۔ یہ صرف ایک عمارت کا ملبہ نہیں تھا بلکہ مستقبل کے خوابوں کا جنازہ تھا۔ دوستو، ایسے مناظر انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ آفات کبھی بے مقصد نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آندھی یا سرخ بادل دیکھ کر فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے۔ گویا یہ پیغام ہے کہ قدرت کے یہ واقعات محض اتفاق نہیں بلکہ تنبیہ ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے دوران ایک ہیلی کاپٹر بھی خراب موسم کے باعث گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 2 پائلٹ سمیت 5 افراد شہید ہوئے۔ ماہرین موسمیات بھی حیران ہیں کہ ان کے مطابق اس سے پہلے اتنی تیز اور شدید بارش کبھی ریکارڈ نہیں ہوئی۔ بڑھتا ہوا درجہ حرارت بادلوں کو اس قدر بھاری بنا دیتا ہے کہ وہ اچانک پھٹ پڑتے ہیں اور گھنٹوں کا پانی لمحوں میں زمین پر برس جاتا ہے۔ سائنس بھی مان گئی ہے کہ ایسی تباہی کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ درجنوں لوگ بجلی گرنے سے جاں بحق ہوئے۔ صوبے بھر میں ہائی الرٹ جاری ہے اور محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشین گوئی کی ہے، اور انسان نے مان لیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بے بس ہیں۔ اصل طاقت تو صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ ایسے لمحوں میں انسان کے لبوں پر صرف ایک دعا آتی ہے۔ دوستو، اس تباہی سے پہلے یہ خطہ جنت نظیر تھا۔ یہاں کی وادیاں، پہاڑ، جھرنے اور ثقافت اپنی مثال آپ ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو خیبر پختونخوا کی تاریخ بتاتے چلیں۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا ایک تاریخی اور حسین صوبہ ہے
जो शुमाल मगरब में अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। इसके मशरक़ में पंजाब और आज़ाद कश्मीर, शुमाल में गिलगित बल्तिस्तान और जनूब में बलोचिस्तान वाक़या है। तकरीबन 4.5 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल ये सूबा 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का 17% है। यहाँ के लोग बहादुरी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। अक्सरियत पश्तून कबाइल की है, मगर हिंद को सराइकी और चित्राली भी यहाँ आबाद हैं। पेशावर सूबे का दारुल हुकूमत है, जबकि एबटाबाद, सवात, मर्दान और डेरा इस्माइल खान दीगर अहम शहर हैं। ये सूबा अपनी खूबसूरत वादियों और सियाहत के बाइस दुनिया भर में मशहूर है। नथिया गली, अयूबिया, नारान, कागान, सवात और कालाम के नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं। गिलियाद के इलाके तो ख़ास तौर पर पंजाब और मुल्क के दूसरे हिस्सों से आने वाले सियाहों के दिल जीत लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कैलाश वैली भी है। ये वादी चित्राल के पहाड़ों में छुपी हुई एक पुरअसरार दुनिया है। बम्बरीत, जम्बूर और बरीद 3 गांवों पर मुश्तमिल ये वादी पाकिस्तान की आखिरी गैर मुस्लिम कबाइली तहजीब का मस्कन है। कैलाशी लोग रंग बरंगे लिबास, मुनफरिद रस्म व रवाज और अलग मजहबी अकायद की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। ये लोग 12 देवताओं को मानते हैं, पहाड़ों और दरियाओं को मुक़द्दस समझते हैं और चिलम जोसट जैसे रंगीन त्यौहार मनाते हैं। शादी ब्याह की रस्में भी बिल्कुल अनोखी हैं, जहां लड़के अपनी पसंद की लड़की को भगाकर शादी का ऐलान करते हैं। मौत के बाद लाश को ताबूत में रखकर पहाड़ों पर छोड़ देने की रवायत भी कई सदियों से चली आ रही है, अगरचे अब ज़्यादातर लोग दफन करने लगे हैं। दोस्तों, इसके बाद चलते हैं सवात की तरफ, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। मालम जब्बा, कालाम, पलोगा वैली और बदगोई पास जैसे मुकामात अपनी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। सरसब्ज पहाड़, गुनगुनाते झरने और बर्फ पोश चरागाहें इस खित्ते को एक जादुई दुनिया बना देते हैं। एबटाबाद भी अपनी खूबसूरती और अहमियत के लिहाज से मुनफरिद है। ये शहर अपनी तारीख, खानों और काकूल अकेडमी की वजह से मशहूर है। 2011 में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद ये शहर आलमी खबरों का मरकज़ भी रहा। दोस्तों, चित्राल की बुलंदियों पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुलिस स्टेशन भी मौजूद है और सवात में भी कुछ ऐसे मुकामात हैं जिनके बारे में मुकामी लोग रवायती कहानियां सुनाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आफात कभी बता कर नहीं आती, किसी भी लम्हे किसी भी वक्त आ जाती हैं। ऐसे इलाके जिनको अल्लाह पाक ने हुस्न दिया, अब अल्लाह की रज़ा ही से यहाँ पर आफात ने डेरा डाल लिया है। अल्लाह पाक ने ही लोगों की आजमाइश के लिए यहाँ पर बारिश को भेजा है। ऐसे लम्हों में इंसान के लबों पर सिर्फ एक ही दुआ आनी चाहिए, या अल्लाह, हम सब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। सैलाब में उजड़ने वालों पर अपना ख़ास करम फरमा, उन्हें सब्र अता फरमा और हमें शऊर दे कि हम अपने भाइयों की मदद कर सकें। और हम अपने गुनाहों पर नादम हैं, शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।